بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کہیں دو میاں بیوی رہتے تھے، صدق و محبت اور دوستی کے رشتوں میں جڑے ہوئے، مگر طبیعتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے قطعی مختلف۔ خاوند نہایت پرسکون اور کسی بھی حالت میں غصہ نہ کھانے والا، تو بیوی نہایت ہی تیز و ترار اور معمولی سے معمولی بات پر غصے سے بھڑک اٹھنے والی۔ ایک بار دونوں میاں بیوی ایک بحری سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ جہاز کئی دن تک تو سمندر میں پرسکون طریقے سے چلتا رہا، مگر ایک دن اسے طوفانوں نے آ گھیرا۔ ہوائیں مخالف ہو گئیں اور موجوں کے تلاطم نے سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ طوفان سے سمندری پانی جہاز کے اندر تک بھر گیا۔ جہاز پر موجود مسافروں کے چہروں پر تو پریشانی تھی ہی، جہاز کا ناخدا کپتان بھی اپنی پریشانی نہ چھپا سکا۔ اس نے مسافروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ موجودہ حالات میں تو اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ جہاز کو اس طوفان سے بچا سکتا ہے۔ کپتان کے اس بیان سے مسافروں کے دلوں میں بچنے کی رہتی سہتی امیدیں بھی دم توڑ گئیں۔ موت کو قریب پا کر مسافروں نے خوف سے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس آدمی کی بیوی پر تو جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے تو کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بھاگتے ہوئے اپنے خاوند کے پاس پہنچی کہ شاید مصیبت میں اس گھڑی میں فرار اور نجات کے لیے وہ کوئی بہتر حل جانتا ہو۔ یہ دیکھ کر تو اسے اور بھی طیش آ گیا کہ گرد و نواح میں مسافروں کے آہ و پکار سے مچی قیامت سے بے تعلق اس کا خاوند حسب سابق پرسکون طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ بیوی نے جھلا کر خاوند کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا اور چیختے ہوئے بولی کہ تم کیسے بے حس انسان ہو۔ اچانک خاوند کی آنکھوں میں سکون کی جگہ غصے کے آثار دکھائی دیے اور اس نے اپنی جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے سینے پر ٹکا دیا۔ سپاٹ چہرے اور خشک لہجے میں اس سے پوچھا، اب بتا، اس خنجر سے ڈر لگ رہا ہے کیا؟ بیوی نے خاوند کے چہرے پر آئی ہوئی خونخواری کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ خاوند نے پوچھا، کیوں؟ بیوی نے جواب دیا، کیونکہ یہ خنجر ایسے ہاتھوں میں ہے جو اس سے پیار کرتا ہے اور اسے ان ہاتھوں پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ خاوند نے مسکراتے ہوئے کہا، بالکل اسی طرح ہی تو میری مثال ہے۔ یہ خونخوار اور پر ہیبت موجیں اس ہستی کے ہاتھ میں ہیں جو مجھ سے پیار کرتا ہے، اور مجھے اس ذات پاک پر پورا بھروسہ بھی ہے۔ پھر ڈر کس بات کا؟ اگر وہ ذات پاک ان سب موجوں اور طوفانی ہواؤں پر مکمل تسلط اور قابو رکھنے والی ہے، تو دوسری طرف ہماری موت زندگی کا اختیار بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ موت کا وقت معین ہے، اگر زندگی ہوگی تو وہ ہمیں اس طوفان سے بھی نکال دے گا۔ اگر آپ بھی زندگی کی موجوں سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اور حالات آندھیوں کی مانند تمہیں مخالف سمتوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو مت ڈریے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہی تو ہے جسے ہر طوفان اور ہر آندھی پر مکمل قدرت ہے۔ وہ ہمیں اس سے بھی زیادہ جانتا ہے جتنا ہم خود کو بھی نہیں جانتے۔ وہ ہمارے سارے رازوں سے واقف ہے۔ اگر اپنے رب سے پیار ہے تو اس پر پورا بھروسہ کیجیے اور اپنے سارے معاملات اس پر چھوڑ دیجیے۔ ناظرین، ایک اور معلوماتی تحریر بھی سنتے جائیے، جس میں ایک عام لیکن اہم سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت نہ رہے گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی، وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا ہے، اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے، اور اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر، یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی،
اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گی، اے میرے رب، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے یعنی باہر والا کپڑا کو استر یعنی اندر والا کپڑا پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان انعامات کا مختصر سے مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورتوں کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے، اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہے، اور حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی، اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان پھر دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔